PCHS के पुराने ब्लॉक में एक काफी पुराना मकान था, विला नंबर 39K। लोग कहते हैं कि ये मकान बहुत अरसे से खाली पड़ा है और जो भी यहाँ पर आता है 2 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाता। मगर इस विला का असल राज क्या है, इस बात के पीछे की आखिर हकीकत क्या है, किस चीज की वजह से लोग इस जगह को बहुत जल्द ही छोड़ देते हैं, आज मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ। ये कहानी है हैदर की। हैदर अपनी जॉब के सिलसिले में हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर आते के साथ ही उन्होंने एक घर रेंट पर लिया था। उन्हें एक बहुत अच्छे अमाउंट में ये घर रेंट पर मिल गया था, तो उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की और फौरन ही इस घर में रहने के लिए आ गए। इस घर में हैदर की बीवी आयशा और 10 साल का बेटा रेयान, जिनके साथ वो इस घर में शिफ्ट हुए थे। लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। पहली रात बहुत आराम से गुजर गई और बहुत अच्छा लग रहा था। हैदर और उसकी बीवी काफी खुश थे। ये रात का वक्त था, रात के 2 बज रहे थे और अब यहाँ से शुरू होता है वो सिलसिला जो इस घर के बारे में काफी मशहूर था। आयशा रात को 2 बजे पानी पीने के लिए उठती है और किचन की तरफ आती है। किचन के बिल्कुल सामने टीवी लॉन्च था। जब फ्रिज से वो पानी निकाल रही थी तो टीवी लॉन्च में किसी के चलने की आहटें महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आयशा का हस्बैंड हैदर भी उठकर आ गया है और वो वहीं टीवी लॉन्च में चल रहा है। आयशा ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आयशा को काफी हैरत हुई कि मुझे अच्छी खासी आहट महसूस हुई है, जैसे पीछे कोई चल रहा है। खैर, आयशा ने उस वक्त इस बात को वहम समझकर भुला दिया, लेकिन वहां पर पैरानॉर्मल चीजें होना स्टार्ट हो चुकी थी और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, जिस विला को इन लोगों ने रेंट पर लिया था उसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही इनके पास था और उसका जो फर्स्ट फ्लोर था वो लॉक था। वो रेंट पर भी नहीं था, वहां कोई रहता भी नहीं था, वो लॉक था। कब से लॉक था ये बात तो इनको खुद भी नहीं पता थी। इनके घर के बिल्कुल बाहर काफी बड़ा लॉन था, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थी और इन लोगों ने ऊपर वाले फ्लोर के बारे में ज्यादा बात ही नहीं की। ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियां इनके लॉन में से निकल रही थी और वो बिल्कुल ही बंद था और बाहर के साइड पर उसकी एक बैल्कनी थी। दूसरी रात आई। दूसरी रात हैदर की अचानक आंख खुलती है। हैदर को महसूस होता है जैसे ऊपर वाले फ्लोर की सीढ़ियों से कोई नीचे उतरकर आ रहा है। हैदर को पहले तो ऐसा महसूस होता है जैसे घर में चोर आ गए, क्योंकि सीढ़ियों पर से चलने की उतरने की क्लियर आवाजें आ रही थी। काफी सारे लोग हों, जैसे 4 से 5 लोग सीढ़ियां कभी उतर रहे हैं कभी चढ़ रहे हैं। हैदर ने आयशा को जगा दिया और कहा कि मुझे बाहर से आवाजें आ रही हैं। आवाजें इतनी तेज थीं कि आयशा की भी आंख खुल गई और दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो आवाज बिल्कुल क्लियर सुनी। इन लोगों ने खामोशी से घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और वो वाली खिड़की जो बाहर की तरफ निकल रही थी, जहां से वो सीढ़ियां नजर आती हैं, इन्होंने वहां से झांक कर देखा तो कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज नहीं थी। वो रात इन्होंने खौफ में गुजारी कि शायद घर में चोर आ गए। जब सुबह हुई तो इनकी जान में जान आई। बाहर आकर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ, एक चीज बहुत अजीब थी। उन सीढ़ियों पर पैरों के निशान थे और वो भी काफी बड़े बड़े, एक इंसान के पांव से भी बड़े बड़े। अब यहाँ पर इनको थोड़ा डर भी लगा। हैदर इन चीजों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, तो उसने कहा कि हो सकता है रात को चोर ही आए हों। आयशा ने कहा, लेकिन ये जो पाँव के निशान हैं ये काफी बड़े बड़े हैं, ये इंसानी पाँव नहीं है। तो हैदर ने कहा, नहीं, ये हमारा वहम है, चलते फिरते कभी इस तरह के निशान बन जाते हैं। जब कोई इंसान जल्दी में होता है या पाँव घसीट कर चलता है तो इस तरह हो ही जाता है, लेकिन रात को हमारे घर में चोर आए थे। ऊपर का फ्लोर लॉक है, इसलिए वहां वो जा नहीं सके और नीचे का हमने लॉक कर रखा था रात को, तो वो नीचे भी नहीं आ सके। लेकिन जो भी था वो रात को टल गया था। ये रात भी गुजर गई। 2 से 4 दिन इसी तरह फिर खामोशी से गुजर गए। 2-4 दिन बाद फिर से आयशा एक रात उठती है पानी के लिए। अब वो जाती है फ्रीजर के पास। जब वहां फ्रिज के ऊपर उसकी नजर पड़ती है तो उसका जो फ्रिज था वो था ग्लास डोर। जब वो पानी पीने के लिए वहां खड़ी थी तो उसको उस फ्रिज के रिफ्लेक्शन में अपने पीछे एक काफी बड़ा शैडो दिखाई देता है और बिल्कुल आयशा के इतना करीब खड़ा होता है जैसे अगर आयशा पलटेगी तो शायद कि उससे टकरा जाए। ये देखकर आयशा की चीख ही निकल गई। आयशा ने बिल्कुल भी पलटकर नहीं देखा और डायरेक्ट कमरे की तरफ भागी। कमरे में आकर जल्दी से उसने लॉक कर लिया। हैदर की आंख खुल गई और हैदर ने पूछा कि क्या हुआ है। आयशा ने उसको सब कुछ बताया। आयशा कांप रही थी। हैदर ने कहा, तुम नींदों में उठकर गई हो, तुम्हारा वहम होगा।
تو پھر عائشہ نے کہا کہ نہیں، یہ آج دوسری بار ہوا ہے، اس سے پہلے بھی مجھے وہاں پر آہٹیں محسوس ہوئی تھی، مجھے لگا کہ شاید تم آئے ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ فرسٹ ٹائم میں نے اس چیز کو بھلا دیا، وہم سمجھ لے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنکھوں دیکھا کبھی دھوکہ نہیں ہوتا، میں نے سچ میں دیکھا ہے۔ لیکن حیدر کو اس بات پر بالکل بھی بلیو نہیں ہوا، کیونکہ حیدر نے اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ عائشہ کو رات کو سوتے ہوئے آواز آئی جیسے ریان اس کو پکار رہا ہے۔ عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے تو برابر والے روم میں ان کا بیٹا سو رہا ہوتا ہے۔ عائشہ اپنے روم کا دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کو جا کر دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ریان کے روم کا دروازہ بالکل کھلا ہوا ہے اور لائٹ بالکل آف ہے۔ جسٹ برابر میں رکھا ہوا ایک لیمپ ہے جس کی بالکل مدھم سی لائٹ کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ریان پھٹی آنکھوں سے صرف اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ عائشہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے مجھے آواز دی تھی؟ تو وہ بالکل خاموش اور صرف اپنی ماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ عائشہ نے اس کے قریب آ کر کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مما، یہ انٹی ہے نا، یہ مجھے بلا رہی ہیں کھیلنے کے لیے۔ میں نے فوراً سے دیکھا، کہاں، کدھر؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ شیشے کی طرف برابر میں ایک الماری تھی، وہاں پر اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہاں پر انٹی ہیں، یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ عائشہ نے پوچھا کہ انٹی اب بھی کھڑی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں، انٹی اب بھی کھڑی ہیں اور مجھے بلا رہی ہیں کھیلنے کے لیے۔ عائشہ کو لگا کہ شاید اس کے بیٹے نے کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہے۔ عائشہ نے اس کی بات پہ بلیو نہیں کیا اور اس سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ میرے روم میں آ جاؤ، اور وہ اس کو لے کر اپنے روم میں آ گئی اور وہیں پر ہی اس کو سلا دیا۔ اب ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہی ان کے روم میں سو رہا تھا۔ عائشہ کو تھوڑا شک تو ہو رہا تھا، لیکن اس نے تھوڑا احتیاط کرنا ہی ضروری سمجھا۔ اب 2 دن بعد کیا ہوتا ہے کہ رات کو وہ تینوں سو رہے ہوتے ہیں ایک ہی روم میں، اور ان کو آواز آتی ہے کہ اوپر والے فلور پر کوئی بھاگ رہا ہے۔ اوپر والے فلور پر تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ فلور تو بند ہے کافی ٹائم سے، لیکن ان کو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پر کافی سارے لوگ ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی سامان گھسیٹ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ کبھی بچے کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی رونے کی، کبھی عورت کی آواز آتی جیسے وہ کسی کو پکار رہی۔ اب یہ وہ آوازیں تھیں جو کہ اگنور نہیں کی جا سکتی تھی، اچھی خاصی کسی کی ایگزسٹنس فیل ہو رہی تھی اوپر والے گھر۔ اور پھر اچانک آواز آتی ہے جیسے کوئی ہتھوڑے سے زوردار ضرب لگا رہا ہے دیوار پر، زوردار کسی چیز کو ٹھوک رہا ہے، مار رہا ہے۔ اور اب حیدر سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ حیدر نے فیصلہ کیا اوپر جانے کا۔ عائشہ نے کہا اوپر مت جاؤ، اوپر کوئی بھی نہیں رہتا، تم کیوں جا رہے ہو، تم کیوں اپنے لیے مصیبت بلا رہے ہو؟ حیدر نے کہا ٹھیک ہے، میں اوپر نہیں جا رہا، لیکن میں باہر گارڈن میں جا کر اوپر کی طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ اس فلور کی جو بیلکنی تھی وہ باہر کی طرف نکل گئی۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے حیدر باہر گارڈن میں آ کر جب اوپر نظر اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اوپر ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، بالکل بلیک ڈریس میں، بال کھلے ہوتے ہیں جن سے اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ عورت کافی لمبی تھی، اور اس کے ساتھ ایک 4 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ بالکل الٹا کھڑا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیدر نے عائشہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور وہ ان دونوں کو بس خاموشی سے دیکھ رہا تھا، اور وہ عورت دروازہ کھول کر روم میں چلی گئی، یعنی وہ اوپر والے فلور کی بیلکنی میں کھڑی تھی اور وہیں سے وہ اندر روم میں گئی۔ جیسے ہی وہ روم کے اندر گئی ہے، اس روم کی لائٹ آن ہو، اور لائٹ ایسی تھی جیسے اندر کسی نے کینڈل آن کی۔ وہ لائٹ تقریباً 5 منٹ تک آن رہی اور 5 منٹ بعد اوپر والے فلور میں پھر سے اندھیرا چھا گیا۔ حیدر کی حالت اس وقت کافی خراب تھی کیونکہ آنکھوں سے اس نے کافی کچھ دیکھ لیا تھا۔ اب جب وہ واپس اپنے روم میں آتا ہے تو عائشہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تم نے کچھ دیکھا؟ حیدر کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، بس اتنا کہتا ہے کہ سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، بس وہم ہے۔ خیر، عائشہ آ کر اپنے بستر پر لیٹتی ہے اور پھر سے چلنے کی آوازیں آتی۔ اس رات انتہا ہو گئی تھی۔ حیدر نے سوچا کہ میں یہاں سے صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، یہ گھر اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے۔ اسے کیا پتا تھا کہ صبح ہونے کا موقع ہی نہیں آئے گا، یہ رات اس کو صبح ہونے کا موقع ہی نہیں دے گی۔ اب تو آوازیں اس قدر بڑھ گئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو اوپر تھا اب وہ نیچے آ گیا، اور ان کے روم کا جو دروازہ تھا وہ کوئی زوردار طریقے سے پیٹ رہا تھا۔ روم کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ ریان اتنا ڈر گیا تھا کہ اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ عائشہ کی بھی ڈر سے بہت بری حالت تھی، اور عائشہ کہاں پہ نہیں تھی۔ اس وقت حیدر تھا جو اپنی فیملی کو ہمت دے رہا تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ابھی نکلتے ہیں۔ دروازہ کافی دیر تک پٹتا رہا، کوئی مسلسل زوردار طریقے سے پیٹ رہا تھا۔ جب 15 منٹ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور 15 منٹ بعد یہ سلسلہ کسی طرح تھما، ان لوگوں نے اپنے کمرے سے اپنا جتنا سامان اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اور حیدر نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر کی طرف جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گارڈن کی طرف بھاگے اور پھر جلدی سے باہر نکلتے حیدر نے پھر سے پلٹ کر دیکھا، کیونکہ عائشہ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ حیدر نے کیا دیکھا۔
لیکن حیدر نے جب پلٹ کے دوبارہ بیلکنی کی طرف دیکھا تو بیلکنی میں وہ عورت ابھی بھی کھڑی تھی، لیکن اس بار وہ بالکل الٹی کھڑی تھی، مگر اس کی گردن بالکل مڑی ہوئی تھی اور وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ عائشہ کو جب اس کے ہنسنے کی آواز آئی تو اس بار عائشہ نے بھی پلٹ کر دیکھا، اور اب یہ منظر اس پوری فیملی کے سامنے تھا۔ اب تینوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگتے دوڑتے باہر نکلے۔ آس پاس کے لوگ بھی آ گئے اور جب انہوں نے سب کچھ بتایا تو لوگوں نے بتایا کہ اس گھر میں تو 2 مہینے سے زیادہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے، اور یہ بات اس پوری گلی میں مشہور ہے، اور یہ گھر کافی عرصے سے رینٹ پر بھی نہیں گیا اور نہ ہی کوئی اس کو رینٹ پہ لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس گھر میں مشکل سے 15 دن گزارے، یہ آپ کی ہمت ہے، ورنہ یہ گھر اس لائق نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی رک سکے۔ اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے جو کہ انسان نہیں ہے اور ایک جن ہے، اور اسی کی وجہ سے اس گھر میں کوئی بھی ٹک نہیں پاتا۔ اس پورے گھر پر اس کا قبضہ ہے، اور کبھی کبھی رات کو وہ یہاں کے آس پاس رہنے والوں کو اس بیلکنی میں نظر آتی ہے۔ تو یہ تھی سٹوری PCHS کے اس ولا کی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی ہارر سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ گزری ہے تو اسے میرے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اس ای میل ایڈریس پر۔ اور اگر آپ لوگوں کو سٹوری پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔